اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص یہ کہے کہ لوگ تباہ ہو گئے تو وہ ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے، مسلم شریف۔ لیکن یہ کہنا کہ لوگ تباہ ہو گئے اس شخص کے لیے منع ہے جو اپنے کو سب سے اچھا سمجھے، لوگوں کو چھوٹا جانے اور ان پر اپنے کو برتر خیال کرے، تو یہ حرام ہے۔ لیکن جو شخص یہ اس لیے کہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں میں دینداری کم ہو گئی ہے اور اس میں دکھ ظاہر کرتے ہوئے دینی غیرت کی وجہ سے یہ الفاظ اس کی زبان پر آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نے اسی طرح کی وضاحت کا بیان کیا ہے، جن میں امام مالک بن انس، امام خطابی، امام حمیدی جیسے امام شامل ہیں۔ فائدہ، اس میں اپنے کو اچھا سمجھنے اور دوسروں کو چھوٹا اور تچھ سمجھنے کی مناہی کا بیان ہے۔ 3 دن سے زیادہ مسلمانوں کے آپس میں بول چال بند رکھنے کے حرام ہونے کا بیان، البتہ بدعتی شخص سے یا اعلانیہ گناہ کرنے والے سے ترک تعلق جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومن تو بھائی بھائی ہیں تو اپنے 2 لڑے ہوئے بھائیوں میں صلح کرا دو، سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ فائدہ، لڑائی اور ترک تعلق بھائی چارے کے تقاضے کے خلاف ہیں، اس لیے مسلمانوں کو آپس میں لڑے ہوئے مسلمانوں کے بیچ صلح کرانے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ بھائی چارہ برقرار رہے۔ بنا کسی شرعی عذر کے بول چال بند رکھنا بھی گناہ اور زیادتی ہے، اس لیے اس کی حوصلہ افزائی بھی گناہ پر مدد کرنا ہے، جس سے مسلمانوں کو روک دیا گیا ہے، بلکہ ایسے موقعوں پر ضروری ہے کہ صلح کرا دی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے منہ موڑو، نہ پیٹھ دکھاؤ، نہ ایک دوسرے پر بیر رکھو، نہ آپس میں حسد کرو، اور اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ فائدہ، ہجران کا مطلب قطع تعلق کر لینا اور بول چال بند رکھنا ہے۔ حدیث میں تمام باتیں منع ہیں، اس لیے سب بھائی چارے کے خلاف ہیں، جبکہ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اسلامی بھائی چارے کو برقرار رکھیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، جو قرض میں ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ یا اللہ خاتمہ بخیر کرا دے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔